رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام حضرت مولانا سید منہاج قادری شرفی صاحب خطیب مسجد ہادہ، محترم المقام عالی جناب قاری عبد الباسط صاحب امام مسجد ہادہ، دیگر مجلس انتظامی کے محترم منتظمین، انتظامی کمیٹی کے اراکین، جملہ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مکرم رفیقوں، بحمدہ تعالی دوبارہ مجھے کم و بیش 1 سال کے بعد جلسے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے اسی مسجد میں، اسی مقام پر، یعنی گزشتہ سال معراج کے موقع، محرم کے موقع پر 10 محرم الحرام کو بھی یہاں حاضری ہوئی تھی۔ پھر یاد پڑتا ہے مجھے کہ شب معراج کے جلسے میں بھی یہاں حاضری ہوئی تھی، شب معراج گزشتہ۔ تو الحمدللہ وہ موقع پہ بھی ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ معراج کے موقع پہ بھی گزشتہ حاضری ہوئی ہے۔ گزشتہ میری حاضری ہوئی تھی نا شب معراج کو، شاید میرا حصہ۔ تو میں اس لیے گزشتہ کے جلسے کو یاد کر رہا ہوں کہ اس کے اندر، جیسا کہ غالب گمان ہے، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدائی گفتگو میں ہی کہ آپ حضرات جلسے کے بیان کے اختتام تک یہاں تشریف فرما ہوں گے تو بہتر ہے، تاکہ جو معروضات اور گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ان معروضات اور گزارشات کے خصوصی پہلوؤں کو میں بھی آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں، اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی برکتیں حاصل فرما سکیں۔ تو گزشتہ شب معراج کے جلسے میں میں نے سورۃ الاسراء کی بالکل پہلی آیت، جو مشہور آیت ہے، ہر سال ہم اس مبارک آیت کے ضمن میں بیانات سنتے ہیں، وہ آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت، تو اسی آیت پر کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھا تھا، مگر یہ جو آیت مبارکہ ہے جو معراج کے سفر معراج کے تذکرے پر مشتمل ہے،
بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی ابتدا میں یہ کلمات بیان فرمائے جس میں معراج کا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے سورۃ النحل جو سورہ ہے، سورۃ الاسراء سے پہلے، تو سورۃ النحل جو ہے اس کی بالکل آخری آیتوں کو بھی میں نے تلاوت کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے محبوب کو آج کی رات اپنا دیدار کرا کے معراج کیوں عطا فرمایا۔ معراج کرانے اور معراج ہونے کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو سب سے بڑی حکمت میں نے عرض کی تھی اس وقت سورۃ النحل کی بالکل آخری آیتوں کے ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورے سے پہلے والے سورے کے اندر آخری الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب آپ صبر فرمائیں، صبر کیجئے، کافروں کی تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ پھر آپ کا صبر صرف اللہ کے ساتھ ہے، پھر آپ غم مت کیجئے، پھر ان مکاروں کی وجہ سے تنگی میں بھی مت آئیے، تنگ دل مت ہو جائیے، صبر فرمائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس صبر کا بہت بڑا نعم البدل آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا اس وقت کہ صبر کے بدلے میں خالق دو جہاں جل وعلا ایک بہت بڑی شان آپ کو عطا فرمانے والا ہے، یہ اس نے بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو ادھر سورہ النحل کی انتہا ہوئی، وہ جب ختم ہو رہا سورہ اس سے پہلے والا، وہ سورہ ختم ہوتے ہی سورۃ الاسراء یعنی 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، تو اس میں معراج کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے سورہ نحل کے اندر صبر کا ذکر ہوا، صبر کرنے کی اللہ نے تلقین فرمائی، میرے محبوب آپ صبر کیجئے، کیونکہ ظالم بہت زیادہ سرکار پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ تو صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمانا چاہا تھا، تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء یعنی 15ویں پارے کی ابتدا میں معراج کے ذکر کے تحت میں بیان فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ معراج جو کرائی گئی، بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرایا آج کی رات، تو اس کے کئی پہلو ہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بہت زیادہ ستا رہے تھے، ہر قدم پر مظالم ڈھا رہے تھے، حد سے زیادہ تنگ کر رہے تھے، ذہنی اذیت پہنچا رہے تھے، جسمانی اذیت بھی پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ میرے محبوب ان ظالموں کے ظلم پر آپ صبر کریں، ذرا دیکھیں آپ کی شان میں معراج کرا کے کیسی بلند کرتا ہوں۔ تو صبر کے بدلے میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ کس کے بدلے میں؟ صبر کے بدلے میں۔ بھئی ادھر صبر ہوا، مصیبتوں کو سہا گیا، مصیبتوں کو برداشت کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ میرے محبوب کیونکہ تو مکمل سرتاپا صبر بن گیا، تجھ جیسا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ میرے کئی نبی آئے لیکن اے میرے محبوب آپ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا، آپ سے زیادہ کسی پر مظالم نہیں ڈالے گئے، آپ سے زیادہ مصیبتیں کسی پر نہیں آئی۔ تو ہر نبی کو میں نے معراج کرائی، لیکن ہر نبی کی معراج وہ زمین پہ کرائی گئی، مگر تجھ کو چونکہ حد سے زیادہ ستایا گیا تو تیری معراج زمین پر نہیں بلکہ آسمان کی بلندیوں پر ہوگی۔ ہر نبی کی معراج زمین پہ ہوئی، زمین پہ ہوئی، پھر اپنے اپنے خیال اور اپنے اپنے تصور کے مطابق ہوئی۔
اللہ کی ذات کا دیدار کر کے نہیں ہوئی کسی نبی کی معراج. کسی نبی کو اللہ کا کھلا دیدار نہیں ہوا. جب نبی کو نہیں ہوا تو کسی اور کو کیا ہوا؟ تو کسی نبی کو بھی اللہ نے اپنا جلوہ پھر اپنا دیدار نہیں کرایا. ہمارے آقا کو یہ دیدار کرایا، بے حجاب ہو گیا اللہ تعالیٰ، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لے گیا، مقام دنا فتح اللہ کی وادی میں اپنے محبوب کو مہمان بنا کر بلا کر پردے ہٹایا اور اپنا کھلا دیدار کرایا. یہ ہمارے نبی کی معراج ہے. جس طرح ہمارے نبی کا مرتبہ سارے نبیوں میں سب سے بڑا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے نبی کی معراج سارے نبیوں کی معراج میں سب سے بڑی. نہ ہمارے نبی کی ذات کی کوئی مثال ہے، نہ ہمارے نبی کی معراج کی کوئی مثال. یہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ معراج کرانے کی حکمت کیا ہے؟ ظلم بہت ہوا تھا، زمین پہ ظلم ہوا تو اللہ نے مہمان بنا کر، دلہا بنا کر، عرش کی بلندیوں میں بلا کر بے حجاب اپنا دیدار کرا کے، گفتگو کر کے، کلام کر کے، محبت کی باتیں کر کے، تسلی کی باتیں کر کے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے کندھے مبارک پر پھر اپنے شایان شان دستے مبارک رکھ کے ٹھنڈک سینے میں پھیلا کے اللہ نے اپنا دیدار کرایا معراج کا. یہ ساری باتیں میں اس وقت عرض کیا تھا، مگر آج جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہی سورہ نحل ہے. سورہ اسراء جو ابھی آیت میں پڑھا، اب جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے کی ہی آیت ہے، لیکن یہ آیت نمبر 60 ہے. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 1 کے بارے میں، سبحان الذی اسریٰ. اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 60 میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، وہ آیت نمبر 60. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی معراج کا ذکر فرمایا. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے جانے کا ذکر فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچانے کا ذکر فرمایا، بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کا ذکر فرمایا، سننے اور دکھانے کا ذکر کیا. مگر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب دیدار کرانے کا خاص ذکر فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا ذکر ہے، لیکن اس آیت میں صرف لے جانے کا ذکر نہیں بلکہ لامکاں کی بلندیوں میں بلا کر کھلے طور پر کھلم کھلا اپنا دیدار کرانے کا ذکر ہے. دیدار کرانے کا ذکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیدار کرانے کا ذکر کرنے سے پہلے، اس سے پہلے والا جو 14واں پارہ ہے اور سورہ نحل ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ایک بات بیان فرمایا ہے. تو وہ بات وجہ ہے معراج کرانے کی. آج اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ظلم زیادہ ہوئے تھے، صبر کا مظاہرہ زیادہ ہوا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے معراج کرائی. لیکن میں جو آج اس آیت سے یعنی معراج کے واقعے کو جس آیت سے اور جن مفہوموں سے، جن معانی سے جوڑ رہا ہوں سورہ نحل کی آیتوں کے ضمن میں، وہ دوسری چیز ہے. وہ یہ ہے کہ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مخلوقات کا ذکر فرمایا. یہ توجہ سے سنیں گے نا. اب چونکہ میں مولانا منہاج صاحب کے حساب سے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کا ذہن اتنا زیادہ اچھا بنائے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ سننے کے جذبے سے بیٹھتے ہیں. گزشتہ بھی میں نے دیکھا کئی موقعوں پر سننے کے جذبے سے بیٹھتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنے کے جذبے سے بیٹھتے ہیں. تو میں بھی کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کے جذبے سے آتا ہوں. تو دیکھیے، سننے کا جذبہ ہونا الگ ہے، نعرے مار کے بہت زیادہ حرکیاتی بننے کا جذبہ ہونا الگ ہے. کیا ہے؟ الگ ہے. سننے کے جذبے میں تحقیق کی بات کو سن کر دل میں بٹھانے کی سکون سے کوشش کی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جذباتی انداز میں بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی کا ایک پہلو سے اظہار ہوتا ہے۔ تو سننے کے جذبے سے آپ تشریف فرما ہوں گے، میں آج بھی امید کرتا ہوں میں کوئی ایسا شعلہ بیاں مقرر نہیں ہوں، بہت زیادہ شعلہ بیانی کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں۔ جو بھی بات قرآن و حدیث کے ضمن میں پروردگار عالم کی عنایت سے اور حضور کے صدقے میں جو بھی مجھ کو معلوم ہوتی ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے ظاہر کر کے اپنی جو بات ہے اس کے اندر اگر خرابی ہے، کچھ کوتاہی ہے تو اس کو دور کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی برکتوں سے میں بھی مالا مال ہوں گا اور آپ بھی مالا مال ہوں گے۔ تو دیکھیے سورہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ بہت ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں، بچپنے سے سن رہے، جب سے ہوش سنبھالے سنتے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے ترتیب اور اس کی ترکیب اور قرآن مجید کے سوروں کی ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کے حساب سے جو میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، گزشتہ میں نے یہاں عرض کیا تھا، یاد ہے مجھے، کہ کیونکہ ظلم اور صبر کی بات ہوئی تھی سورہ نحل کی آیتوں کے آخر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میرے مصطفیٰ پر جہاں صبر ہوا تھا، جہاں پر مصیبتیں آنے کے بعد میرے نبی نے صبر کیا تھا، تو مصیبتوں کے آنے کے بعد صبر کرنے کے نتیجے میں نے میرے محبوب کو دیدار کرا کے معراج کرایا، یہ حکمت ہے۔ مگر سورہ نحل کے اندر ایک دوسرا گوشہ بھی ہے، اس سے پہلے والا ہی سورہ ہے۔ ایک سورہ دوسرے سورے سے تعلق رکھتا ہے، پھر ایک آیت دوسری آیت سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ وہ بظاہر تعلق والی نہ دکھتی ہوگی مگر تعلق رکھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے بعد کون سا سورہ ہے؟ قل هو اللہ احد کا سورہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سورہ تبت یدا ہے اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہے، سورۃ الاخلاص، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمارے ناقص خیال سے بظاہر کوئی تعلق نہیں نظر آتا ہوگا، لیکن اندر سے پورا گہرا تعلق ہوتا ہے ہر سورے کے درمیان۔ تو سورہ نحل جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے والا سورہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کا ذکر کیا۔ کیا بولیے؟ کئی مخلوق کا ذکر کیا۔ سورہ نحل کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کی زینت اور حسن کی کیفیتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر سورہ نحل کے اندر ساری سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد، پھر آسمان کی بلندیوں کا ذکر کرنے کے بعد، زمین کی وسعتوں کا ذکر کرنے کے بعد، پروردگار عالم نے ایک جملہ فرمایا ہے وہاں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو ساری کائنات مل کے بھی اس چیزوں کو جان نہیں سکتی۔ بھئی اللہ نے گھوڑوں کو پیدا فرمایا، بھئی آسمانوں کو پیدا فرمایا، یہ ذکر کر رہا ہے سورہ نحل میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گدھوں کو بھی پیدا فرمایا، سواریوں کو پیدا فرمایا، اور اونٹوں کو پیدا فرمایا، بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا۔ فرمانے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا والو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میری ذات وہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں میں پیدا کیا ہوں اور پیدا کرتے رہتا ہوں جس کو تم ہرگز جان نہیں سکتے۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ جو بنایا ہے کائنات کو، مخلوقات کو، تو ایسی چیزیں ہیں حد سے زیادہ، بہت زیادہ، کہ دنیا کے رہنے والے پورے تجربے کار، دنیا میں رہنے والے پورے دانشمند، دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں بھی ان مخلوقات کی سرحد کو جاننے کی کوشش نہیں کر سکتے، جاننے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ نے فرمایا بات، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر، سورہ نحل کے اندر، چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی مخلوق تک کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ شہد کی مکھی کا ذکر بھی آیا سورہ نحل کے اندر۔ سورہ نحل کے اندر چیزوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے، مخلوقات کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا، أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، اللہ نے فرمایا سارے پیدا کردہ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے، کیا وہ ذات جو
مخلوقات کو پیدا کرتی ہے، پھر وہ لوگ جو مخلوقات کو پیدا نہیں کرتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ خالق ہے وہ، ساری مخلوقات کو وہ پیدا کیا ہے، یہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے ذکر کے بعد خالق دو جہاں نے معراج کا ذکر فرمایا۔ یہ جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مصیبتوں پہ صبر کرنے کا ذکر کرنے کے بعد معراج کا ذکر کیا۔ یہ ایک حکمت تھی کہ حد سے زیادہ مصیبتیں آئی تھیں تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے دیدار کرایا، یہ معراج کی حکمت۔ پھر اسی سورہ نحل کے اندر مختلف انداز سے مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ مخلوقات کے ذکر میں چاند تاروں کا ذکر بھی ہے، سمندروں کا ذکر بھی ہے، سواریوں کا ذکر بھی ہے، آسمانوں کا ذکر بھی ہے، زمینوں کا ذکر بھی ہے، سمندر کی موجوں کا ذکر بھی ہے، زندوں کا ذکر بھی ہے اور مردوں کا ذکر بھی ہے۔ وہ فرماتا اموات غیر احیاء، مردوں کا ذکر بھی ہے، زندوں کا ذکر بھی ہے، تفکر کا ذکر بھی ہے، تجسس کا ذکر بھی ہے، دانش مندی کا بھی ذکر ہے، حکمت کا بھی ذکر ہے۔ یہ ساری مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے نا آپ؟ ساری مخلوق کا ذکر کرنے کے بعد معراج کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج ساری کائنات کا دورہ کرانے کا نام ہے۔ بھئی اللہ نے آج کی رات اپنے محبوب کو ساری مخلوقات کا دورہ کرایا، جنت کا دورہ کرایا، دوزخ کا دورہ کرایا، سدرۃ المنتہا کا دورہ کرایا، پہلے آسمان سے آخری آسمان تک کا دورہ کرایا اور بیت المعمور کا دورہ کرایا، اس طرح بیت المقدس کا دورہ کرایا، ساری کائنات کا دورہ کرایا، سارے نبیوں سے ملایا، مخلوقات میں وہ بھی ہیں، سارے نبیوں سے ملایا۔ صرف ملایا نہیں، محبوب کے پیچھے بیت المقدس میں سب نبیوں کو جھکایا، شان سے بلایا، رف رف بھیج کے بلایا، براق بھیج کے بلایا، براتیوں کو جنت سے اتارا، ساری حوران بہشت کو اتارا، ہر قسم کی مخلوق اس دن حاضر تھی مصطفیٰ کے قدموں میں۔ فرشتوں کو اتارا اور فرشتوں میں سے بڑے بڑے سرداروں کو اتارا۔ یہ ساری مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے میرے محبوب کو معراج کرائی۔ مطلب یہ تھا، پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، یہ جو اتنی بڑی بزم کائنات میں نے سجائی ہے، ساری مخلوقات کو میں نے بنایا ہے، تو یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت ہے، اور انہی مخلوقات کا دیدار کرانے کے لیے اور سارے مخلوقات کا دورہ کرانے کے لیے اور دکھانے کے لیے میں نے میرے محبوب کو معراج کرائی۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا بھائی، بلا مثال و تشبیہ، ہم اچھا سا گھر بناتے ہیں، بڑا محل بنا دیے، پھر محل بنانے کے بعد بھئی عزیزوں کو اقربا کو دعوت دیتے ہیں۔ محل دکھانا مقصد ہوتا ہے، گھر دکھانا مقصد ہوتا ہے، دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، ضیافتیں ہوتی ہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم گھر کیسے بنائے ہیں وہ دکھاتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا گھر بنایا ہے، چاہے عالم بالا کا گھر ہو یا عالم اسفل کا گھر ہو، نیچے کا گھر ہو، اوپر کا گھر ہو، وہ کیسے بنایا ہے اس کو بتانے کے لیے مصطفیٰ کو بلایا۔ بس اسی کا نام معراج ہے۔ مخلوقات بنانے کے بعد مخلوقات بتانے کے لیے محبوب کو جو بلایا، اس کا نام معراج ہے۔ بتانے کے لیے کے بعد بتانے کے لیے کہ محبوب کا دل خوش ہو جائے۔ یہ کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ ایک حدیث شریف میں آیا، سرکار نے خود فرمایا کہ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے میں بنایا گیا، پھر میرے نور سے پوری کائنات بنائی گئی۔ تو اللہ آج کی رات بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، تیرے نور سے میں نے جو کائنات کو چمکایا اور بنایا ہے، ذرا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کیسا سجایا گیا ہے۔ اب یہ کائنات تو بتائی گئی،
مگر کائنات بتانے پہ اکتفا نہیں کیا گیا. ایک ہے مخلوق. کیا ہے؟ مخلوق. بھائی اللہ نے جس کو پیدا کیا بنایا وہ مخلوق. تو ایک طرف ہے مخلوق پیدا کی ہوئی چیز، دوسری طرف ہے بنانے والا خالق. بنانے والا خالق، بننے والی مخلوق. تو اللہ نے آج کی رات نیچے سے اوپر تک مخلوق کو دکھایا، مگر اللہ نے مخلوق دکھا کر واپس نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اپنے نور سے بنائے جانے والی مخلوق کو سر کی آنکھوں سے دیکھ. دیکھتے 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 اس مقام پر پہنچ جا جہاں پر لفظ مقام کا لفظ فٹ نہیں ہو سکتا. جبریل بھی پیچھے، سدرۃ المنتہا پیچھے، ساری کائنات پیچھے اور نیچے. پھر اللہ نے فرمایا ادن منی یا محمد، ادن منی، ادن منی. تو نے پہلے آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، بیت المقدس کو دیکھا، زمینوں کو دیکھا، چاند سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سوریا کو دیکھا. ہر مخلوق کو دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچا. یہاں پہنچنے کے بعد تیرے دل کو راحت دینے کے لیے، تجھ کو حد سے زیادہ قریب کرنے کے لیے میرے محبوب مخلوق کو بتانے کے بعد میں اپنے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو اللہ کی طرف سے آواز آنے لگی. حدیث میں آتا ہے ادن منی یا محمد، کہ اے پیارے مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. جبریل سے نہیں فرما رہا کہ اے قریب میرے محبوب کو قریب کرتے جاؤ. سبحان اللہ. قریب کرنے کا ذکر نہیں ہے، قریب ہونے کا ذکر ہے. اس لیے کہ جس وقت یہ صدا شروع ہوئی قریب ہوتے جاؤ، اس وقت جبریل بھی ساتھ چھوڑ کے پیچھے ہو گئے تھے. تنہا سرکار کی ذات تھی. تو حضور کی ذات کو یہ کہتے ہوئے بلا رہا تھا، فرما رہا تھا کہ ادن منی، ادن منی، مجھ سے قریب ہوتے جاؤ. قریب ہوتے 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 اب قرآن مجید میں آیا سورہ نجم میں. قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر معراج کے واقعے کی تفصیل آئی ہوئی ہے. ایک ہے سورہ اسراء کی ابتدائی آیت، پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 60، پھر ہے سورہ نجم 27ویں پارے کے سورے میں معراج کا تذکرہ آیا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو قریب کیا اور قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ رہ گیا تھا، حد سے زیادہ قریب کیا. پھر بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، بخاری شریف میں یہ بخاری شریف امام بخاری حدیث لاتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ دن الجبار رب العزہ فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. حضور نے خود فرمایا، بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالی مجھ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. ملاپ ہوا، قربت کی حد ہو گئی. بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہے، سورہ نجم کی آیت سے بھی ثابت ہے. قریب ہوا تو کہیں ذہن یہ کام نہ کرے کہ صرف قریب کیا، قریب کر کے بولا اب تشریف لے جائیے واپس. نہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. میرے محبوب یہ جو آج کی رات میں نے آپ کو اپنا دیدار جو کرایا ہے، یہ دیدار لوگوں کی آزمائش کے لیے کرایا ہے. اس میں لوگوں کی آزمائش ہے، تو اس میں دیدار کرانے کا ذکر ہے. کیا ہے؟ سورہ نجم کی ابتدا میں دیدار کرانے کا نہیں، قریب کرنے کا ذکر ہے، قریب ہونے کا. پھر اس میں آگے جا کے دیدار کرانے کا بھی ذکر ہے، دیدار کرانے کا بھی ذکر ہے. مگر اب یہ جو دیدار کرانے کا ذکر آیا تھا، قریب کرانے کا، قریب ہونے کا، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے اندر دیدار کرانے کا بھی ذکر آیا کھلا. جب یہ دیدار کرانے کا ذکر آیا تو اس کی تائید میں بھی مسلم شریف کے اندر حدیث آئی بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے
حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہل رأیت ربک، میرے نبی آپ نے کیا اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا رأیت نوراً، ہاں میرے رب کا دیدار میں نے کیا ہے، میں نے میرے رب کو نور دیکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں دیدار کرانے کا ذکر ہے، اور بخاری شریف کی مسلم شریف کی حدیث میں دیدار کرنے کا ذکر آیا۔ پھر اس سے پہلے ایک حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اس کے اندر آتا ہے کہ وہ فرمائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ کھلا صحابہ نے پوچھا ہماری سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، پوچھ کے صحابہ نے آج کی رات سرکار اللہ کی زیارت کرنے کی وضاحت کیے، لیکن اتنی وضاحت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار نہیں کیے تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی بھی نہیں۔ بھئی آج کی رات قریب ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، بھئی آج کی رات اللہ سے قریب ہونے کا ذکر حدیث میں بخاری میں ہے، پھر آج کی رات دیدار کرانے کا ذکر قرآن میں ہے، پھر آج کی رات دیدار کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے مسلم شریف کی، اور ایک نہیں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا نور بھیا انا اراہو، یہ لفظ آئے بھیا اللہ کی ذات ایک نور ہے، میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حاضر ہونے کے بعد قرب خاص میں پہنچا، صرف خدا کی ذات ہی تھی اور میری ذات تھی، میں جدھر سے بھی دیکھتا تھا تو اللہ کا نور نظر آتا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نور انی اراہو، کہ میں میں جدھر سے بھی دیکھتا تھا تو اللہ کا نور نظر آتا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نور اور اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ کیا ہے؟ محدود نہیں ہے۔ اب جیسے یہ مائک ہے تو ایک محدود ہے، ہم لوگ ہیں، مسجد ہے، محدود ہے، مگر اللہ کی ذات لامحدود ہے، یہاں پہ ختم ہوئی یہاں سے شروع ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا لامحدود ذات کا دیدار کرنے کے بعد حضور نے فرمایا میں جدھر سے دیکھا خدا نظر آیا، جہاں دیکھا خدا نظر آیا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، ڈنڈی مارنے والے کیا کرے دیکھو۔ یہ مسلم شریف ہے، اس کے اندر کا یہ لفظ ہے انا اراہو، اس کا ترجمہ ہے جہاں سے میں دیکھا وہاں میں اس کو دیکھ لیا، جہاں سے دیکھا۔ لیکن کرنے والے کیا کریں معلوم ترجمہ؟ جو عظمت کے قائل نہیں ہے، معجزات کو نہیں مانتے، سرکار کی شان اگر بیان ہو جائے تو ان کے چہروں پر کراہت کے آثار نظر آتے ہیں، وہ لوگ ترجمہ کرنے لگے وہ ایک نور ہے، میں اس کا دیدار کیسے کر سکتا تھا، یہ ترجمہ کر دیا کیسے وہ، حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جہاں سے میں دیدار کیا وہ نور دکھا، تو اس جہاں سے بھی میں کیا یہ ترجمہ نکال کے کیسے کر سکتا ہوں کر دیا۔ کیا کر دیے؟ میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی بتا دیے دیکھو حدیث میں آ گیا، ان کا ترجمہ بتا دیتے وہ لوگ۔ دیکھو سرکار نے خود فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں اللہ کا دیدار، وہ تو نور ہے۔ اچھا یہاں سے دیکھیے، آپ اگر عقل مند تھوڑا سا اگر سوچیں تو آپ اس کو جواب دے سکتے جب یہ اچھا اس کا مطلب نور کا دیدار نہیں ہو سکتا نا، نور کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اچھا حضور کس کا دیدار کیے پھر؟ تو وہ لوگ بولتے نہیں وہ جبریل کا دیدار کیے۔ کیا بولتے وہ لوگ؟ بھائی آج کی رات جو دیدار کیے حضور، تو کیا بولتے وہ لوگ؟ کیے، انکار تو بالکل نہیں کر سکتے، کیے، لیکن جبریل کو دیکھے اور اللہ کے بارے میں حضور فرمائے وہ ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نادانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جبریل بھی نور ہے۔ جبریل نور ہے نہیں ہے؟ اب نور کا دیدار نہیں ہو سکتا تو جبریل کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے بدبختی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، میں 2 قسم کے انسانوں کو پیدا کیا، 2 قسم کے انسانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو بدبخت ہے، پھر ایک طبقہ ایسا ہے سعید یعنی خوش بخت ہے۔ خوش بختوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا،
بدبختوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے خوش بخت. تو دوستو بدبختی بھی ایک چیز ہے، وہ چلتے جا رہی ہے شروع زمانے سے. معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. پھر معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ادھر معراج ہوئی، دوسرے دن صبح سے ہی انکار شروع ہو گیا. دیکھیے کوئی واقعے کا انکار کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگ سکتا، چلو بھائی 6 مہینے کے بعد غور کر کے 6 مہینے تک دیکھ کے کر کے انکار کرنے لگے، سال بھر دیکھ کے انکار کرنے لگے. کئی چیزیں ہیں دیر سے بھی وہ لوگ انکار کرنے لگے، منکرین کفار دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے ٹائم گزرنے کے بعد وہ انکار کرنے لگے. لیکن معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ادھر واقعہ ہوا، رات میں سرکار نے معراج کی، جب صبح میں سرکار نے بیان فرمایا کہ میں اللہ کا دیدار کر کے بیت المقدس جا کے سارے آسمانوں کے کی سیر کر کے جنت دوزخ کی سیر کر کے آیا، تو دوسرے دن سے انکار شروع ہو گیا. اور دوسرے دن سے اتنی شد و مت کے ساتھ انکار ہونے لگا کہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی تھے. نام نہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، تو صحابہ نہیں ہو سکتے. نام نہاد کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، تو وہ لوگ بھی دوسرے دن ہی انکار کر کے کافر ہو گئے. یہ ایسا واقعہ ہے. آج اگر کوئی صبح میں اٹھ کے انکار کرتا ہے تو صبح میں اٹھ کے انکار کرنا یہ اس کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلے کر لیے صبح میں اٹھ کے انکار. سلسلۃ الذہب اور نسب ادھر سے ملتا ہے. تو انکار فوری ہوا معراج کے واقعے کا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر کون سی ہے سورہ اسراء کی؟ 60. اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو جو دیدار کرایا ہے اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے کرایا ہے. دیکھنا چاہتا ہوں کون معراج کو مانتا ہے، کون انکار کرتا ہے. اگر کوئی معراج کو نہیں مانتا ہے، لاکھوں نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ دوزخ میں جائے گا. اگر کوئی اقرار کرتا ہے تو عمل میں کوتاہی کے باوجود وہ جنت میں جائے گا. کون بدبخت ہے کون خوش بخت ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے معراج کرائی گئی. یہ میں نے عرض کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. آیت نمبر 60 آپ ترجمہ کھول کے آپ دیکھ کے پڑھیے. اس لوگوں کی آزمائش کے لیے دیدار کرایا گیا. لفظ آزمائش کے اندر بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. کس کس کی آزمائش کے لیے دیدار کرایا؟ ایک تو یہ ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنا دیدار کرائے، یہ تو حضور کی کمال معراج ہے. لیکن اس میں لوگوں کی آزمائش، لوگوں کے لیے آزمائش، سرکار کے لیے بڑا مرتبہ اور عظمت. لوگوں کے لیے آزمائش کھلے طور پر اللہ نے فرمایا یہ آزمائش کے لیے میں نے دیدار کرایا. تو آزمائش کے لیے اتنا ایسا موقع تھا، وہ آزمائش اتنی بڑی ہو گئی، کلمہ پڑھنے والے منکر ہو گئے. جو اچھے خاصے رات تک کلمہ پڑھ رہے تھے، صبح میں واقعہ سن کے منکر ہو کے کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے. اور سب مرتد ہو کے یہ حیرتناک واقعہ سن کے سیدھے سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. صبح میں یہ سب صبح میں ہو رہا ہے. حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت صدیق اکبر کو نہیں معلوم ابھی کہ رات میں کیا واقعہ ہوا ہے. یہ کفار مل کر، مرتدین بھی تھے اس میں سب، وہ سب مل کر حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے کہ یہ جو رفیق یار ہے، رفیق ہے، اس نبی کا ہر وقت ساتھی ہے، صبح شام صحبت میں رہنے والا ہے، آج اس کو اگر موڑ لیں گے استغفر اللہ تو آج پوری کایا پلٹ جائے گی. حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دستک دینے لگے. آپ باہر تشریف لائے، پوچھے کیا بات ہے، اتنا ٹولہ آیا ہوا ہے کافروں کا. اس میں سب تھے، ابو جہل، ابو لہب، سب. اب یہ لوگ بولے تم تراخ کے ساتھ، آج آپ کے نبی نے کیا اعلان کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، پتہ نہیں. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ تو یہ کہنے لگے آج کی رات وہ یہاں سے بیت المقدس بھی گئے. پھر بیت المقدس کی جو مسافت ہے سواری پہ جانے کے وقت، اس زمانے کے حساب سے، آج کے زمانے میں بھی
گھوڑے اور اونٹ کی سواری کے حساب سے وہ 1 مہینے کی مسافت. تو بیت المقدس جانا خود 1 مہینے کی مسافت ہے. پھر وہاں سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 7ویں آسمان تک پہنچ کر پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچے اور وہاں سے مقام دنا فتح اللہ پر پہنچ کر اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے. تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا مانے جانے والی بات؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا اب آپ کے چہرے انور پر ذرہ برابر بھی شکن نہیں آیا؟ وہ لوگ دیکھ کے حیران پہ پڑ گئے. اتنی بڑی چیز بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز سن کے ابھی یہ کلمہ پڑھنے والے ہمارے ساتھ مرتد ہو کے بھی آئے ہوئے ہیں، مگر ان کے چہرے پر ذرہ برابر اس کے اثرات نمودار نہیں ہو رہے. وہی اطمینانی چہرہ ہے، وہی پرسکون انداز ہے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، اچھا ٹھہرو گڑبڑ مت کرو، کیا واقعی میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ آج رات یہ لمبا سفر ہوا ہے، معراج ہوئی ہے؟ تو بولے ہاں آپ کے نبی نے فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک بات کان کھول کے سن لو، وہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کوئی دوسرا کہتا تو سب سے بڑا جھوٹا تھا، میرے نبی نے کہا ہے تو سب سے سچا واقعہ ہے. میں اس کو مانتا ہوں. یہ کہنے کے بعد سارے لوگوں کے حواس ختم ہو گئے. وہی لمحہ تھا حضرت ابو بکر کو لوگ معاشرے میں ابو بکر کے نام سے جانتے تھے. وہ ایسا ماننا آپ کا ہوا معراج کے واقعے کو آپ نے اس طرح پورے یقین کے ساتھ بغیر سرکار سے ملاقات کیے کہ مکمل طور پہ تسلیم کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اپنے محبوب کی بارگاہ میں کہ اے جبریل، میری طرف سے ابو بکر کے لیے خاص لقب لے کے جاؤ. آج سے میرا ابو بکر اس کا لقب ہے صدیق. وہ صدیق ہے. صدیق لقب ملا حضرت ابو بکر کو معراج کا واقعہ بلا کسی تأمل کے قبول کرنے پر، ماننے پر. بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچے تفصیلات جاننے کے لیے، لیکن پہلے مان لیے. تو اسی لیے حضرت صدیق اکبر کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ خلیفہ اول، اسی لیے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کی فضیلت، یہ فضیلت صرف ایسے ہی آسانی سے نہیں ملی، بھئی اتنی زیادہ وارفتگی کرنے کی وجہ سے ملی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا آزمائش ہے یہ دیدار، معراج کا واقعہ آزمائش ہے. اس آزمائش میں حضرت ابو بکر پورے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدیق کہہ دیا. اور جو انکار کرنے لگے، آزمائش میں پورے نہیں اترے کھڑے، وہ لوگ مرتد ہو گئے اور کافر ہو گئے، وہ بدبخت ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کو اپنے کلام مجید میں آزمائش کہا. وہ آزمائش آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. یہ دورہ چلتا رہے گا. اس آزمائش میں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے لوگ کامیاب بھی ہوں گے اس آزمائش میں، اور بہت سارے لوگ ہر زمانے میں فیل ہوتے جائیں گے. مگر قربان جائیے ہماری اپنی نصیبے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ماننے والے اور اقرار کرنے والوں میں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے سرکار کے نالین پاک کے صدقے میں ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. جو ناکام ہیں وہ تو صبح شام بولتے رہیں گے. اتنا بڑا واقعہ ہے. پھر احادیث میں سے ہر حدیث کی کتاب کے اندر معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. بخاری میں معراج کا ذکر، مسلم میں معراج کا ذکر، نسائی میں معراج کا ذکر، مشکات میں معراج کا ذکر، ہر بڑی چھوٹی کتاب میں معراج کا ذکر. اور معراج کے واقعے کو بیان کرنے والے راویاں بعد کے لوگوں کا تو بہت زیادہ عدد ہے، لیکن صحابہ میں 50 صحابہ نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا. حضرت عمر نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابو ذر نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابو ایوب انصاری نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، حضرت ابی ابن کعب نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، حضرت عائشہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، حضرت اسماء نے معراج کے واقعے کو بیان کیا.
اتنے زیادہ راویوں سے، صحابہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر اس کے اندر شک ڈالنے کی کوشش کرنا، پھر اس کے اندر شک پیدا کرنا، یہ بہت بڑی شیطانیت ہے۔ یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنا۔ تو آزمائش ہے، مگر دوستو نہ ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے، مگر ہم ماننے والوں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ یہ بھی بات ہم کو جاننا ہے۔ ہمارے لیے آزمائش کیا ہے؟ معراج کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، معراج کے واقعے میں احکام بھی ملے، بھئی اصول بھی ملے، دین کے قوانین بھی ملے، اخلاق بھی ملے، پھر آداب بھی ملے، تقوی بھی ملا، سجدہ بھی ملا، عبادت بھی ملی، بھئی اللہ کی قربت بھی ملی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جستجو بھی ملی، بے شمار چیزیں واقعہ معراج میں ملی۔ اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ان ساری چیزوں میں کیا ہم مکمل طور پہ پورے اتر رہے ہیں؟ تو اس حساب سے یہ ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، ہمارے لیے بھی آزمائش۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب اللہ کا دیدار فرمایا تو ہم لوگوں کے لیے یہ بھی آزمائش ہے۔ عمل جو ہوتا نا، عمل کرنا کچھ، بھیا عمل کہتے ہی ہیں آزمائش، کرنے کا جو کام ہوتا ہے نا اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھیا آپ اگر کسی بچے سے بول دیے بیٹے ذرا چائے پلاؤ، تو یہ آزمائش ہے، دراصل بچے کو آزمائش میں ڈالنا ہے، دیکھیں گے بات سنتا نہیں سنتا، آزمائش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا، تو تحفہ دے کے اب وہ لوگوں کو بندوں کو، ملائکہ کو بتانا چاہتا ہے کہ اب یہ میرے بندے اس تحفے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آزمائش۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا پتہ بتا دیا، اس راستے پہ بندے چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں، آزمائش۔ تو یہ آزمائش ہمارے لیے بھی ہے، لیکن غیروں کے لیے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے ہے، ہمارے لیے کام عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ہے، عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے اندر آداب بھی بتائے گئے۔ اب دیکھیے بیت المقدس میں پورے انبیاء کرام تھے، سارے فرشتے بھی حاضر تھے بڑے بڑے، سارے نبیوں میں کوئی بھی یہ جسارت کیے کہ ہم آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں؟ سب پیچھے ہو گئے، سرکار آگے تشریف لے گئے، سب حضور کے پیچھے جھکے۔ تو یہ آداب بتائے گئے۔ کیا بتائے گئے؟ جب کوئی بڑے مرتبے کے ہوں، بڑے لوگوں کا ادب کرو۔ معراج چل رہی ہے، آداب بتائے جا رہے ہیں، آداب بتائے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمارے آقا تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو اللہ نے پوچھا اے میرے نبی، میرے مصطفیٰ، تم کتنی بڑی شان چاہتے ہو، کتنا بڑا مرتبہ چاہتے ہو؟ تو آقا نے ادب کے تحت میں بیان فرمایا کہ اے اللہ، میرے رب، میں صرف تیرا بندہ رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اخلاق بھی بتائے جا رہے، بھئی آداب بھی بتائے جا رہے، بھئی انداز زندگی بتائی جا رہی ہے، سچائی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اس میں کردار بھی سنوارا جا رہا ہے، پھر عمل کی طرف بھی راغب کیا جا رہا ہے۔ اور ہم جو لوگ معمولات کرتے ہیں، جیسے کہ جلسہ ختم ہوا، صلاۃ و سلام، اب یہ معراج کا جو واقعہ ہے، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ بھی معراج میں ہوا ہے، سفر معراج میں۔ پہلے جلسہ بیت المقدس میں ہوا معراج کا، بعد میں مسجد مصطفیٰ میں ہو راج۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا حدیث، وہ بھی ایسے محدث کی حدیث، ایسے راوی سے بیان کروں گا جس میں کسی کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے، ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، جب سرکار مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر شروع فرمائے، پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، تو حضرت جبریل ساتھ تھے، حضرت جبریل ساتھ تھے، تو دستک دی گئی آسمان کے دروازے کو، تو ادھر سے آواز آئی، کون؟
تو حضرت جبریل نے فرمایا میرے ساتھ وہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ ہیں. تو جیسے ہی یہ فرمائے تو دروازہ کھولا گیا. کھولنے کے بعد ہر آسمان کے اوپر یہ الفاظ آئے بھی ہیں ہر حدیث کے اندر. تو آواز آئی وہ فرشتے جو پہلے سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ مرحباً بالنبی الصالحی مرحباً بالاخی الصالحی. تو مرحبا، خوش آمدید، ایک انتہائی برگزیدہ نیک نبی تشریف لائے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. تو پہلے آسمان پہ جب تشریف لے گئے تو دروازہ جب کھولا گیا تو حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم تھے استقبال میں. کون تھے؟ حضرت آدم تھے. اب ایک بات بتائیے، جسمانی اور بدنی لحاظ سے حضرت آدم ہمارے سرکار کے والد ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور ان کے بیٹے ہیں. حضرت آدم تو والد ہیں لیکن استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے باپ ہیں جو بیٹے کے استقبال میں کھڑے ہیں. ایسے باپ ہیں جو بیٹے کے استقبال میں کھڑے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کائنات کو کہ یہ دیکھنے میں ظاہراً میرا بیٹا ہے لیکن میں استقبال میں جھک کے بتا رہا ہوں کہ اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے. باپ ہونے کے باوجود، جسمانی حساب سے باپ ہونے کے باوجود، وہ آپ کے ادب اور آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو اتنے بڑے باعظمت نبی امام الانبیاء کا بھائی بننے کی کوشش کرتا ہے. ہم تو نبی کے بھائی، استغفر اللہ. حضرت آدم باپ تھے لیکن وہ اتنا ادب کیے. اب جب تشریف لے گئے سرکار، حضور نے بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے والد ہیں، آپ ان کو سلام فرمائیے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ آپ سے سلام کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید کہا. ہر آسمان پر جو نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جیسے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام تھے. اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام تھے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے فرشتوں کے ساتھ استقبال میں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. ساتویں آسمان پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ہر جگہ حدیث میں آتا ہے ہر نبی نے سرکار کے تشریف لانے پر سلام پڑھا. کیا کہا؟ سلام کہا. کیا کہا؟ تو معراج کا واقعہ صرف کسی ایک نقطے کا واقعہ نہیں، ایک پہلو کا واقعہ نہیں. معراج کے واقعے میں سلام پڑھنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے. سلام بھی بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا؟ سلام بھی بتایا جا رہا ہے. اور معراج کا اب لوگ پوچھتے رہتے کہ دیکھو بھائی شب قدر منا رہے ہو، شب قدر منانا ہے بھائی، وہ شب قدر مناتے ہم بھی، مگر شب معراج منانا کا ہے؟ حدیثوں میں مناؤ بول کے نہیں آیا. حدیثوں میں بول کے مناؤ بول کے نہیں آیا. بیت المقدس میں سارے نبی مل کے سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے معراج کا جلسہ کیے تھے. کیا کیے تھے؟ پہلے معراج کا جلسہ ہوا، بعد میں سفر معراج آسمانی شروع ہوا. اب یہ جو حدیث ہے یہ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں ذکر کرتے ہیں. یہ ابن کثیر کو ہر مکتب فکر کا آدمی مانتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بڑے لطف کی بات ہے، اس پہ میں بات کو ختم کروں گا. یہ دیکھیے وہاں پہ ایک جلسہ منعقد ہوا تھا. جب نماز پڑھائی گئی سرکار کی امامت میں، سارے نبیوں نے اقتدا کر کے نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد جلسہ منعقد ہوا، جلسہ معراج. وہ یہ ہوا کہ فیصلہ یہ ہوا، نبیوں کے درمیان سب بیٹھے تھے، سب لوگ تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور فرشتے بھی تھے بڑے بڑے. سب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہوا کہ ہمارے امام اب آگے جا رہے ہیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کیوں نہ ہم یہاں جلسہ پہلے منعقد کریں. اب اس کے بعد
یہ فیصلہ ہوا کہ ہر نبی اٹھیں گے، پھر اٹھ کے اللہ کی حمد کر کے بھئی اپنی شان بیان کریں گے. ہر نبی اٹھیں گے جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا وہ بیان کریں گے. پھر سب کے آخر میں یہ امام الانبیاء اپنی شان بیان کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے الفاظ ہیں، یہ کس میں ہے؟ تفسیر ابن کثیر. پھر علامہ ابن کثیر اس کو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے پہلے، میں وہ سنبھالے ہوئے تھے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، انہوں نے فرمایا پہلے بھئی الفاظ دیکھیے، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو خلیل بنایا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد بیان کرنے لگے وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اللہ کی تعریف ہے اس نے مجھ کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. اس کا مطلب ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بادشاہ بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا يُؤْتَمَّ بِهِ بِي، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرما بردار امت کو بنایا، وہ میری اقتداء اور پیروی کرتی ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو نمرود کی آگ سے بچایا. آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی نا ابراہیم علیہ السلام پر، وہ کہنے وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، پھر اس آگ کو میرے اوپر سلامتی والی اور ٹھنڈک بنایا. یہ کس کا خطبہ تھا پہلے؟ حضرت ابراہیم بھائی ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے اب مقررین آتے جا رہے ہیں، بیان کرنے والے اٹھتے جا رہے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے، صدارت سرکار کی ہے، معراج کے دلہا سرکار ہیں. اب نہیں معلوم کہ کہاں کے پھول سرکار کو پہنائے گئے تھے اس وقت. پہلے سے تو غسل بھی دیا گیا تھا، پھر جنت کی خوشبو لائی گئی تھی، حوران بہشت قندیلیں اور قمقمے تھامے ہوئے تھے، بہت احتشام اور شوکت کے ساتھ سرکار کی سواری چلی تھی. یہاں پہنچے تو نبیوں نے گزارش کی کہ آپ کی صدارت میں ہم ایک جلسہ کرتے ہیں. یہ وہ نبی ہیں جو اپنے زمانے میں نہیں بول سکے ہوں گے لیکن آج مصطفیٰ کے سامنے بولنے لگے. یہ بولنا ایک اعزاز تھا اور یہ کہنا تھا، یہ عرض کرنا تھا کہ اے مصطفیٰ آج ہم آپ کے سامنے لب کشائی کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے بارے میں خالق دو جہاں کی بارگاہ میں جا کر لب کشائی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کے بعد دوسرے مقرر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، وہ کہنے لگے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گفتگو فرمائی، میں کلیم بنا، کلیم. اس کے بعد کہنے لگے وجعل ہلاک آل فرعون، پروردگار عالم کی حمد ہے کہ اس نے آل فرعون کو غرق کر دیا. پھر اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی میرے ہاتھوں پر. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون، میری امت میں سے ایک قوم کو ایسا بنایا اللہ تعالیٰ کہ جو حق کی ہدایت دیتی ہے اور انصاف کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ کہنے کے بعد قوم کا لفظ بولے، وہ ابھی کیا بولے، وہ قوم کا. بھائی آپ کی تقریر ختم ہو گئی، حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے. اب ہم لوگ یہاں کے جلسوں کے منظر دیکھتے رہتے نا، وہ کیسا نرالا پیارا منظر تھا ہوگا کہ اس جلسے میں مقرر یعنی تقریر کرنے والے نبی ہیں، ولی بھی نہیں. زمانے کے بڑے بڑے نبی ہیں. تیسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے، پھر وہ کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل لی ملکا عظیما، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے بڑی بادشاہت عطا فرمائی. وعلمنی الزبور، مجھ کو زبور کی تعلیم بھی دیا اللہ تعالیٰ. وعلان لی الحدید، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے پہ ہاتھ رکھتے نرم پڑ جاتا، جیسا چاہے اس کو ڈھال کے جو بھی چاہے بنا لیتے تھے. اب اس کے بعد وسخر لی الجبال، میرے لیے پہاڑوں کو تابعدار بنا دیا. یسبحن والطیر،
وہ تسبیح کرتے ہیں میرے ساتھ، پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں، پرندوں کو بھی تابع دار بنایا۔ وَأَعْطَانِ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابَ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور بولنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان کی چاشنی کا عالم یہ تھا کہ جب آپ زبور شریف پڑھتے تو آپ کی آواز میں یہ کیفیت تھی کہ پرندے بھی جھوم کے جمع ہو جاتے تھے۔ اب اس میں دیکھیے جتنی باتیں ہو رہی، نماز کے ہو رہے نہیں ہو رہے؟ نماز کی بات ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب تک کوئی نبی نماز کی بات نہیں کی ہے بھئی، عمل کی بات نہیں کی ہے۔ یقیناً نماز بہت بڑے مرتبے کی ہے۔ نماز کی بات کیسے کرتے؟ ابھی تو نماز آگے جا کے فرض ہونے والی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو 50 نمازوں کا تحفہ ملنے والا ہے نا۔ ابھی یہ ابتدائی سفر میں جلسہ ہو رہا معراج کا، تو معراج کے جلسے کا ثبوت یہ ہے کہ جب نبیوں نے نبی ہو کر معراج کے سفر سے پہلے جلسہ منایا تو معراج کے سفر کے بعد ہم کیوں جلسہ نہ منائیں؟ کوئی کام کی کسی نبی کی سنت ہوتی ہے، ایک کام کرے تو کسی نبی کی سنت، دوسرا کام کسی نبی کی سنت، لیکن جلسہ معراج النبی یہ ہر نبی کی سنت، ہر نبی کی سنت، وہ بھی الگ الگ بیٹھ کے نہیں، سب مل کے۔ لوگ پوچھتے رہتے یہ مل کے کیوں مناتے، اور بولتے سلام مل کے کیوں پڑھتے؟ تو سلام مل کے پڑھنا، سرکار کی عظمت بیان کرنا، یہ سب نبیوں کی سنت ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی، سننے کے واسطے تیار ہے بھائی؟ تھوڑا سا وقت خالی ہے، اسی پہ بات ختم کریں گے۔ یہ جلسہ معراج ہو رہا وہاں کا، بیت المقدس میں ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وہ فرمانے لگے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو تابع دار بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، جس کو جہاں چاہے لے جا کے پہنچانا چاہتی پہنچا دیتی، آنے واحد میں بڑے بڑے لشکروں کو پہنچا دیتی تھی۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے وسخر لی الشیاطین، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میرے لیے شیطانوں کو بھی تابع دار بنایا گیا، شیطانوں کو بھی یعملون لی ما شئت، شیاطین، شیطان اپنا دماغ رکھتے وہ باغی، سرکشی رکھنے والے، ہر دھرم، ان کے بارے میں بیان کرنے لگے شیطانوں کو میرے لیے ایسا تابع دار بنایا گیا جو میں چاہتا ہوں وہی کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے، اتنا تابع دار بنایا گیا۔ وہ فرمانے لگے وعلمنی منطق الطیر، پھر مجھے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے وآتانی من کل شیء فضلا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی خصوصیت عطا کی۔ وسخر لی جنود الشیاطین والانس، انسانوں اور شیطانوں کے لشکروں کو میرے تابع کر دیا گیا، پرندوں کے لشکروں کو میرے تابع کر دیا گیا۔ وفضلنی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں میں بہت سارے مومن بندوں پر مجھ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، آپ کا نمبر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اور ایک مقرر اٹھے، وہ ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیمت اللہ۔ کیا ہے؟ کلیمت اللہ۔ وجعل مثلی مثل آدم، مجھے آدم کی طرح بنایا کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے ثم قال لہ کن فیکون وعلمنی الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کا علم سکھایا، حکمت کا علم سکھایا، تورات کا علم بھی سکھایا اور انجیل کا علم بھی سکھایا۔ یہ شان اپنی آپ نے بیان فرمایا، اللہ کے جو احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، اس کو بیان کرنے لگے۔ اس کے بعد کہنے لگے وجعلنی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے بنا کر جب پھونک مارتا ہوں تو پرندے حقیقت میں بن کے اڑ جاتے ہیں۔
پھر اس کے بعد آپ نے کہا میری شان اللہ نے ایسی بنائی کہ میں اگر نابینا کے آنکھوں پر، نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیروں تو بینا ہو جاتا ہے، اور کوڑ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیروں تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، یہ کہہ رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ورفعنی وطہرنی واعاذنی، اس کے بعد کہنے لگے اللہ نے مجھ کو اوپر اٹھایا، زندہ ظاہری جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے ہیں، قیامت کے قریب تشریف لانے والے ہیں، تو ابھی وصال نہیں ہوا آپ کا۔ وطہرنی، مجھے پاکیزہ رکھا، واعاذنی، اور مجھ کو بچائے رکھا شیطان مردود سے، اور میری والدہ کو حضرت مریم کو بھی شیطان سے بچا لیا۔ اس کے بعد یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ آخری مقرر ختم ہو گئے سب۔ جب ختم ہو گئے تو سرکار کی باری آئی۔ اب یہ جو خطاب ہے یہ مقررین کا خطاب نہیں، صدر جلسہ کا خطاب شروع ہو رہا ہے، صدر اجلاس کی تقریر شروع ہو رہی ہے، صدارتی خطاب۔ اب وہ منظر بتایا گیا حدیث میں، حدیث ہے یہ، وہ بھی ابن کثیر بھی نقل کر رہے ہیں، اس کئی کتابوں میں ہے مگر ابن کثیر کو خاص طور پہ میں بولوں تو سرکار اٹھے صدارتی خطاب کرنے کے لیے۔ بھئی اٹھ کے سرکار نے سب سے پہلے فرمایا کلکم اثنا علی ربہ، تم میں سے ہر شخص میرے رب کی تعریف کیے، وَإِنِّي مُثْنٍ عَلَىٰ رَبِّي، اب میں میرے رب کی تعریف کرتا ہوں، جس رب سے ملنے جا رہا ہوں، جس لفظ کا دیدار، رب کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، اس رب کی میں تعریف کرتا ہوں۔ فقال، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ارسلنی رحمتا للعالمین، جس نے مجھ کو سارے عالموں کی رحمت بنایا، یہ پہلوں میں سے کسی کو نہیں بنایا۔ یہ بات کوئی بولے اور اب تک کوئی نبی نہیں بولے مگر ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا مولوی گزرا اس سے پہلے، وہ کہتا ہے کہ رحمت للعالمین کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، استغفر اللہ، اگر ہو سکتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی اٹھ کے بول دیتے تھے مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو سرکار کا ٹائٹل ہے خاص یہ رحمت للعالمین۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کہ جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ جو منکر ہے اس کو ڈراتا ہوں دوزخ سے، اور جو اپنا ہے اس کو خوشخبری سناتا ہوں بخشش۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر قرآن اتارا، فِيهِ بَيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، کوئی چیز چھوٹی بھی نہیں، ہر چیز کا ذکر ہے، ہر مخلوق کا ذکر ہے، معراج کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، اب یہاں سے دیکھیے کسی نبی نے یہ الفاظ نہیں فرمائے، صدارتی خطاب میں صدر جلسہ نے یہ بیان فرمایا، سب نبیوں نے اپنی شان بیان کی، اپنا ذکر کیا، اللہ کے انعامات کا ذکر فرمایا، ان پر جو انعام ہوا، لیکن سرکار نے جب اپنا ذکر کیا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، بشیر اور نذیر بنایا، قرآن مجھ پہ اتارا، یہ کہنے کے فوری بعد سرکار کا جملہ ہے وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اس وقت آقا نے اس بھری محفل میں صدارتی خطاب میں ہم گناہگاروں کو یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے فرمایا سارے نبیوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے امت یاد آ گئی۔ پہلے کے کسی نبی نے امت کو یاد کیا؟ حضور نے امت کو یاد کیا، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ ایک مرتبہ امت کا ذکر ہوا، اس کے بعد دوسرا جملہ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا،
اور میری امت کو درمیانی امت بنایا، سبحان اللہ عظمت والی امت بنایا۔ بھائی امت کا دوسری مرتبہ ذکر، سبحان اللہ اس کے بعد وجعل امتی هم الاولون والآخرون، سبحان اللہ اور میری امت کو وہ پوزیشن عطا فرمایا کہ میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ ذرا ایمان سے بولیے، کوئی بھی کسی کا ذکر بار بار کب کرتے ہیں؟ بار بار ذکر کرنا دراصل محبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی ہم گناہگاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ جملے بتا رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم ساری راتیں بھی سرکار کا ذکر کریں تو یہ احسان ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری رات نہیں، ساری راتیں 3 مرتبہ امت کا ذکر فرمائے۔ سرکار کی طبیعت نہیں بھر رہی تھی، 1 مرتبہ ذکر کر کے پھر امت کو یاد کیے، پھر امت کو یاد کیے۔ حضور جب میلاد ہوئی، یہ تو معراج ہو رہی، جب سرکار کی میلاد ہوئی نا، تشریف لائے، تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرے آقا تشریف لائے گود میں تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو میں نے کان لگا کے سنا تو پیدا ہونے والے میرے محبوب وہ ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہم ربی حبلی امتی۔ میلاد کے وقت بھی یاد کیے، معراج کے وقت بھی یاد کیے، یہ معراج کے درمیانی سفر میں بھی یاد کیے۔ جب معراج کے سفر کی انتہا ہوگی جب بھی امت کو یاد کرنے والے، وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وشرح لی صدری ووضع عنی وزری، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شرح صدر کر دیا۔ بھئی اس سینے میں ہر خزانہ آیا، ہر نبی کا علم آیا، ہر کائنات کا علم آیا۔ ووضع عنی وزری، مجھ سے میرے بوجھ کو اتار دیا۔ یہ وہ جملہ ہے صبر کیجئے معراج کرانے والا۔ سورہ نحل کی آخری میں فرمایا صبر کیجئے، اور معراج کرانے والا ہوں، تو اس میں سرکار نے پورے نبیوں کے سامنے بیان فرمایا کہ اب میرا وہ جو مصیبت کا بوجھ تھا وہ اتر گیا، کیونکہ اب معراج ہو رہی ہے۔ ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری، میرے خاطر میرے ذکر کو میرے رب نے بلند کر دیا ہے۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتح کائنات بھی بنایا اور خاتم انبیاء بھی بنایا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے یہاں تک بیان فرمائی 3 مرتبہ امت کا ذکر کرنے کے بعد جب حضور کی یہ گفتگو ہوئی تو حضور کے جد اعلیٰ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ پہلے مقرر تھے نا، اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مائک ان کے ہاتھ میں تھا، نقابت بھی کر رہے تھے۔ اب اچانک اتنا کہنے کے بعد فقال ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ ارشاد فرمانے لگے، سب سے کہہ رہے نقابت ان کے ہاتھ میں ہے، اعلان کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہاں مائک ان کے ہاتھ میں ہے، مائک وہ تو آپ بولیں گے یہ مائک تھا کیا؟ اس بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی اور اعلان کرنے کی جو پوزیشن تھی ان کی تھی اس وقت، سمجھانے کی، بتانے کی۔ تو جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا تو وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے سارے نبیوں کی طرف خطاب کر کے کہنے لگے بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے اے نبیوں، اے میرے بھائیوں اور برادروں، اے رسولوں، یہ میرے محبوب نے، میرے اللہ کے محبوب نے، صاحب لولاک نے، صاحب معراج نے جو کچھ اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے تو اسی کی وجہ سے تم سب لوگوں پر ان کی فضیلت ہے۔ بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد، اسی وجہ سے تم پر یہ محمد فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خاتم النبوتی، وہ کہنے لگے یہ خاتم انبیاء ہیں۔ اس کے بعد آئے فاتحم بالشفاعت یوم القیامہ، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ کہنے لگے ان کی شان یہ ہے، یہ اپنے طور پہ تو شان بیان کیے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی بیان کروں تو لہذا مزید وضاحت کروں۔ تو آپ فرمانے لگے
فاتح کی تشریح حضور نہیں فرمائے تھے، صرف اتنا فرمایا کہ اللہ نے مجھے فاتح بنایا. تو آپ نے فرمایا فاتح کا مطلب کیا ہے؟ سنو، فاتح کا مطلب فاتح بالشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ کھولنے والے یہی ہیں. یہ کون سمجھا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد وہاں پہ تھوڑا سا ایک ضیافت کی تقریب بھی ہوئی. ضیافت، کھانے کی کچھ چیزیں بھی لائی گئیں. اب اجتماع ہوا، ختم ہو گیا، بڑے بڑے خطباء نے دے دیے اور تقریریں ہوئیں، صدارتی خطاب بھی ہو گیا. تو اس کے بعد کہا رہا ہے ثم اتیا بآنیۃ ثلاثۃ مغطاۃ، پھر 3 بند پلیٹیں لائی گئیں، ڈھانپی ہوئی 3 پلیٹیں لائی گئیں. بھئی اب ان کی منہ ڈھانپے ہوئے تھے. کیا کیا لایا گیا؟ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِّنْهَا فِيهِ مَاءٌ، بھئی ایک پلیٹ ایسی لائی گئی جس میں پانی تھا. اب ضیافت ہو رہی ہے، مہمان نوازی. فقیلا، کہا گیا، حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، سرکار سے بولے کہ اشرب یا رسول اللہ، ابھی آگے معراج کا سفر آسمانی شروع ہونے والا ہے، تھوڑا پانی پی لیجیے. اشرب، تو سرکار کے بارے میں آئے فشرب منہ یسیرا، تھوڑا سا پانی پی لیے حضور. ثم دفع الیہ اناء آخر، پھر ایک دوسری برتن آگے کی گئی حضور کی خدمت میں. فیہ لبن، اس برتن میں دودھ تھا. تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو پی لیجئے. تو روایت میں آتا ہے فشرب منہ حتی رویا، حضور نے اس پلیٹ سے اتنا دودھ پیا کہ شکم سیر ہو گئے. پانی پیے تھوڑا، دودھ پیے بہت زیادہ. دودھ کیا کیے؟ بہت زیادہ پیے. ثم دفع الیہ اناء آخر، پھر ایک برتن، 3 برتنوں میں سے اور ایک برتن پیش کی گئی، بھئی اور ایک جام. فیہ خمر، جس میں جنت کی اصلی شراب تھی، جنتی شراب. تو فقیل لہ، حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اشرب، اس کو بھی پی لیجئے. پانی پیے تھے نہیں پیے تھے؟ مگر تھوڑا پیے تھے. دودھ پیے تھے، بہت زیادہ پیے تھے، شکم سیر ہو گئے، سیراب ہو گئے. اب شراب کے پیالے کو آگے کر کے، یہ شراب یہاں کی نہیں ہوتی، وہ تو وہاں ہر ایک کو پینا ہی ہے، جنت میں پینا ہے نا، تو وہاں جنتی شراب ہے. لیکن پھر بھی سرکار کا جو معمول رہا، دیکھیے حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں پہلے کی طرح ہی پی لیجئے اس کو. تو حضور نے فرمایا لا اریدہ، جبریل میں اس کو پینا تو دور کی بات ہے، میں اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. بعد میں جا کے شراب حرام ہوئی، میں اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. قد ربیت، میں دودھ اور پانی سے شکم سیر ہو گیا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مطلب اے پیارے، انہا ستحرم علی امتک، چونکہ آپ ارادہ بھی نہیں فرما رہے تو لہذا آپ کی امت پر شراب حرام ہے، شراب حرام ہوگی. اس کے بعد فرمائے وَلَوْ شَرِبْتَ مِنْهَا لَمْ يَتَّبِعْكَ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا قَلِيلًا، یا رسول اللہ اگر آپ اس میں سے ایک گھٹ بھی پی لیتے تو آپ کی امت میں سے صرف تھوڑے لوگ ہی آپ کی پیروی کرنے والے ہوتے، باقی پورے کے پورے سرکش ہو جاتے. تو پیغام واقعہ معراج صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر کئی پہلو ہیں. سرکار شراب کی طرف اپنا دستے مبارک بھی نہیں لے گئے، حالانکہ وہ تو جائز شراب تھی، وہ تو جنت کی شراب تھی. تو سرکار جب شراب کی طرف ارادہ بھی نہیں فرمائے تو امت کے پینے کا عالم یہ ہے. میں آج کتنے لوگ ہیں جو بغیر شراب پیے گھر میں داخل نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا عالم کیا ہے، شراب نے ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے. تو اس کے اندر یہ پیغام بھی رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے. آگے جا کے نماز فرض ہوئی، شراب پہلے حرام ہو رہی ہے، شراب حرام ہونے کا پہلے چرچا ہو رہا ہے. تو یہ شراب بھئی انسان کو ایسا بست بنانے والی چیز ہے
کہ اس سے انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شراب سے مسلمانیت انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شراب حد سے زیادہ ملعون ترین چیز ہے، لیکن آج ہمارے لوگ شراب کو بڑے شوق سے پیتے ہیں، ذرہ برابر بھی خوف نہیں آتا۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ پھر شرابیوں کا عالم کیا ہوگا، بعالم برزخ میں سرکار نے دیکھا، وہ تفصیلات الگ ہیں۔ تو اس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جلسہ معراج النبی سب سے پہلے بیت المقدس میں نبیوں نے منایا، پھر صاحب معراج کی صدارت میں منایا۔ یہ جلسہ ہونے کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا، یہ ضیافت کے بعد جب آسمانی سفر شروع ہوا تو آخر میں جب مقام قاب قوسین میں پہنچے، میں نے عرض کیا نا، جب سرکار کی میلاد ہوئی تو امت یاد آئی، جب معراج کی درمیانی کیفیت میں آئے تو امت یاد آئی، جب انتہا میں پہنچے تو تب بھی امت یاد آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو؟ تو سرکار نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تعالیٰ ساری جسمانی، روحانی، قلبی عبادتوں کا تحفہ تیرے لیے لایا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر پلٹ کے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تحفہ قبول ہے، میری طرف سے تحفہ سلام کا دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ سلام کا دیتا ہوں۔ تو عبادت بھی تحفہ ہے، سلام بھی تحفہ ہے۔ عبادت نبی کا تحفہ ہے، سلام خدا کا تحفہ ہے۔ تو اسی لیے، اور عبادت پہلے ہے، سلام بعد میں ہے، اسی لیے ہم جمعہ کو، عید کو پہلے عبادت کرتے ہیں، بعد میں سلام پڑھتے ہیں۔ جب سلام ہوا اللہ کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی، خاص علیکہ اے نبی آپ پر سلام، یہ جملہ ہوا اللہ تعالیٰ کا، اس وقت ہم گناہگار یاد آ گئے، ہمارے آقا کو گناہگار یاد آ گئے۔ سرکار نے پلٹ کے عرض کیا مولا مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر نہیں، ہم سب پر، یعنی میری گناہگار امت پر، میری امت پر بھی سلام، پھر امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام۔ نیکوں کا ذکر الگ کیا، گناہگاروں کو اپنی چادر میں چھپا کے بات کی۔ گناہگاروں کے بارے میں فرمایا گناہگاروں پر سلام، نیکوں پر سلام نہیں، بلکہ فرمایا ہم پر سلام۔ گناہگاروں کی بات ایسی کی کیونکہ گناہگار میرے ہیں، نیک تیرے ہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر، یہ تو معراج تھی، جب میدان قیامت میں بزم محشر سجائی جائے گی، اس وقت بھی میری جو شفاعت ہوگی وہ بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ تو امت یاد آ رہی، تو اسی لیے ہم بھی اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہماری حق غلامی ہے، اللہ کی حق بندگی ہے۔ تو یہ سارے راز کے پردے معراج کے واقعے کے ضمن میں اٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں فرمایا یہ جو ہم نے آپ کو معراج کرائی، اس کے اندر ہر قسم کے لوگوں کی آزمائش ہے۔ دیکھیں گے کون سلام پڑھتا ہے، کون انکار کرتا ہے، کون منہ موڑتا ہے، کون تیری قربت کی طرف آتا ہے، کون تجھے یاد کرتا ہے، کون تجھے بھول جاتا ہے، کون تیری عظمت کی بات کرتا ہے، کون تیری شان کی بات کرتا ہے، اور کون مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر قسم کے طبقے کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کرائی۔ پروردگار عالم ہم سب کو معراج کی خصوصی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں سرکار کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری موت، ہمارا خاتمہ سرکار کی محبت میں ہو جائے، جب قبر میں پہنچے تو حضور کی محبت کا چراغ ساتھ ہو، جب بزم محشر میں پہنچے تو سرکار کی محبت کا چراغ ساتھ ہو۔ ہم گناہگار ہیں لیکن سرکار کا نام لیوا ہے، سرکار کے نام لیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام لیوا ہونے کی لاج رکھے۔